اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف ظاہری حیات کے لیے تھا تو غلط بات ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی مزار انور پہ جائیں اور سن لو بات۔ ہمیں تو اپنی نمازوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا، یہ جو اتنی وضاحت ہوتی ہے نا قرآن پاک کی آیتوں کی، یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے اردو ترجمے والے آپ کو وضاحت نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ کو بتائیں گے کہ یوں ہے یوں ہے، لیکن دین نہیں بتا سکتے۔ دین آپ کو وہی بتائے گا جس نے کسی کی قدموں میں بیٹھ کر دین حاصل کیا ہوگا۔ اب آؤ سنو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام ابو، آپ ساری زندگی جب بھی مدینہ جاتے تھوڑا سا ٹائم رہ کے مدینہ سے واپس چلے جاتے۔ لکھا گیا آپ مدینہ میں رہ کر مدینہ کی حدود میں قضائے حاجت نہیں کرتے تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ کھانا پینا ترک کر دیتے کہیں قضائے حاجت نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تھوڑا وقت مدینہ میں حاضری دے کر واپس چلے جاتے۔ اتنا ادب تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعظیم کی حد یہ تھی، مدینہ میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ سوال ہوا اے امام مالک گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے، جواب ملتا گئے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنی تعظیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعظیم۔ وہ صلح حدیبیہ پر جو شخص آیا تھا نا کفار کی طرف سے، وہ بعد میں مومن ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے جب وہ واپس گئے نا تو کفار نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ جواب دینے لگے وہ صحابی، کہنے لگے تم انہیں ہرا نہیں سکتے، اس قوم کو ہرا نہیں سکتے۔ کفار نے پوچھا، قریش نے پوچھا کیوں نہیں ہرا سکتے؟ جواب ملا کہ جن کے ماننے والے اپنے آقا سے اتنا پیار کرتے ہیں، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے یا تو چہروں پہ مل لیتے یا پی لیتے۔ یہ کیا تھی؟ تعظیم۔ یہ توقیر نہیں ہے، یہ تعظیم۔ توقیر لمیٹڈ ہے، تعظیم اس سے بڑی ہے۔ تو جس کے دل سے تعظیم نکل جائے گی، اس کی نمازیں بھی، اس کے روزے بھی، اس کے زکاتیں بھی، اس کی جو مرضی کر لو، کعبے کو چکر پہ چکر دے لو، کچھ نہیں مانا جائے گا، کچھ نہیں۔ تعظیم پہلے ہے۔ اور جس بندے کے دل میں تعظیم نہ ہو، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، وہ پیچھے پڑھا جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ان کی نمازیں کہاں ہوگی؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کی ذات اقدس کی آواز کے سامنے یعنی بے ادبی نہ کرنا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، ایک جگہ پر آپ نے اونٹنی کو بٹھایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس جگہ سے گزرتے اس جگہ اونٹنی کو بٹھا دیتے۔ کسی نے سوال کیا اے عبداللہ بن عمر، یہاں کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا، کس وجہ سے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا؟ آپ نے جواب دیا ہم ایک دفعہ یہاں سے گزرے تھے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو یہاں بٹھایا تھا، اب میرا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جیسے محبوب نے فرمایا ویسے میں بھی فرمایا کروں۔ اس کو کہتے ہیں تعظیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی اتباع اور اطاعت یہ اگلے جمعے بیان کروں گا، اسی آیت کو اگلے وضاحت کروں گا، ابھی بات صرف کر رہا ہوں توقیر کی اور تعظیم کی۔ تعظیم یہ ہے کہ جو انسان محبوب کا ادب عملاً کرتا ہو۔ محبوب کا ادب کیسے کرتا ہو؟ اگر محبوب کا نام آ جائے اور انگوٹھے اٹھ کر اپنی آنکھوں سے لگ جائے، اس کو تعظیماً ادب کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعظیماً۔ اور جب انسان محبوب کا نام سن کر دل میں خالی صرف دروشی پڑھ لے، اس کو توقیر کہتے ہیں، لیکن جب اونچی آواز میں پڑھے گا اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ تو محبوب کو اللہ نے ہمیں حکم کیا فرمایا؟ تعظیم کا حکم فرمایا۔ کس چیز کا حکم فرمایا؟ تعظیم کا حکم فرمایا۔ اس لیے دوستان گرامی قدر جو تعظیم نہیں کرتا، جو بے ادبی کرتا ہے اور ان کے ساتھ جو دوستیاں رکھتا ہے، یاد رکھیے گا روز معاشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج جو شخص محبوب کی گستاخی کرے، آج جو شخص محبوب کے صحابہ کی گستاخی کرے، آج جو شخص محبوب کی اہل بیت کی گستاخی کرے،
اور ہم انہی کے ساتھ پھر دوستی رشتہ داریاں رکھیں، ہم انہی کے ساتھ ہنس مکھ کی زندگیاں گزاریں، یاد رکھیے گا روز محشر ہم سے سوال بڑا سخت ہوگا۔ محبوب پھر اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ یہ میرے اپنے تھے، جن کی گستاخیاں کرتے تھے تم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ ان کی بےادبیاں کرتے تھے تم ان کے ساتھ یارانے لگاتے تھے، بتاؤ ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ پھر ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی؟ میرا سوال بڑا سخت ہوگا کہ ہمارے جو ہم ڈھیر سارے حج کر لیتے ہیں بچا لیں گے، وہ عمرے جو کرتے ہیں وہ بچا لیں گے؟ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں بچا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ سارے فرشتوں کا سردار ابلیس تھا، وہ علم میں بھی سب سے اوپر تھا، وہ اعمال میں بھی سب سے اوپر تھا، وہ محبت میں بھی سب سے اوپر تھا، بے ادب تھا، ایک سجدہ تعظیمی نہیں کیا تھا۔ میں نے بات کی تعظیم کی، اس نے کیا نہیں کیا تھا؟ سجدہ تعظیم نہیں کیا تھا۔ اوے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب تعظیم ختم ہو جائے گی ایمان ختم ہو جائے گا، جب ایمان ختم ہو جائے گا پھر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پہلے جملہ بولا نماز کا، نماز ہوتی ہے فرض سمجھ کے پڑھنا، اور جب انسان تعظیم اور ادب میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے نماز بھی پھر ناز کرتی ہے، نماز بھی پھر کیا کرتی ہے؟ ناز کرتی ہے۔ اس لیے دوستان گرامی قدر تعظیم کا حکم ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم محبوب کی کیا کریں؟ تعظیم کریں۔ اور ہم محبوب کی تعظیم کتنی کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنا انداز دیکھ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ صحابہ کہاں کھڑے تھے۔